قرآن کی واضح نص آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کمزور لوگوں کو حکومت دے گا، ایک واضح نص آ اللہ گئی تعالیٰ ہے۔ دے گا نا، بات اللہ تعالیٰ دے گا، زندہ باد۔ یہ آیت پتہ ہے یہ ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے، آپ کے موقف کی تائید نہیں کرتی۔ دیکھیں آپ آیت سے جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ نہ آپ کے علماء سمجھے ہیں، نہ آپ کے حضرت عمر صاحب سمجھے ہیں، نہیں دیگر افراد، نہیں حضرت عمر صاحب اور نہیں دیگر افراد۔ یہ آپ کہنے کہ نہیں نص اس میں موجود ہیں۔ میں اس لیے میں کہتا ہوں آپ لوگ دو رنگ رکھتے ہیں۔ سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں کہتا ہوں آپ لوگ دو رنگ رکھتے ہیں۔ ایک ذرا صبر تو کریں میرے وعلیکم السلام۔ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ہاں جی، وہ شاہد بھائی ہیں، شاہد بھائی خیریت سے ہیں؟ جی جی شاہد بھائی کیا ہوا، آپ نے تحقیق کر لی ابو بکر عمر کی خلافت کا منکر کافر ہے یا نہیں ہے؟ تحقیق تو آپ نے بتانی ہے نا، لائیو شو آپ نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا ہے نا۔ نہیں، وہ جو آپ کو میں نے دکھایا نا، آپ کو معلوم نہیں تھا، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے علماء نے فتوی دیے ہیں کہ ابو بکر عمر کا جو منکر ہے وہ کافر ہے، تو اس کے اوپر آپ نے تحقیق کر لی؟ آپ نے اس دن، میرا سوال کچھ اور تھا لیکن آپ نے چلو میں وہ پوچھ لیتا ہوں آپ سے۔ اس دن آپ نے کہا کہ اس جو کا یہ جواب تو دے، تمام اس کا جواب تو دے یار شاہد بھائی ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، میری بات سن لینا، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بری بات ہے، اس کا جواب تو دیں، آپ نے تحقیق کیا یا نہیں کہ حضرت عمر اور ابو بکر کا منکر کافر ہے آپ کے ہاں؟ چلو ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں نا، سوال کرنے دیں مجھے۔ نہیں، پہلے بتا دیں تاکہ پھر دوسرے موضوع میں ہم جائیں۔ یہ بتا دیں آپ نے تحقیق کیا نہیں؟ ٹھیک ہے نا، ہاں تحقیق کی ہے، میں بتا رہا ہوں ابھی میرا تو سوال تو یہ بات درست ہے کہ حضرت ابو بکر عمر کے منکر کافر ہے آپ کے نزدیک؟ بتا رہا ہوں نا، میرا سوال تو کرنے دے پورا۔ توبہ یار دیکھیں، ابھی ایک بات سنیں میری، آپ کی بات سنتا ہوں جی مہربانی، بہت شکریہ۔ جی۔ ابھی دیکھیں نا، ابھی بیچ میں آپ بولیں گے میں بولوں گا تو اس سے عوام کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کا جو ٹائم بھی ضائع ہوگا نا۔ بھائی میں تو اصل میں شاہد بھائی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں تو آپ سے سمپل سا وہ سوال پوچھا جو پچھلے پروگرام میں آپ کو علم نہیں تھا، میں نے آپ کو دکھا دیا کہ دیکھیں آپ کے علماء کا فتویٰ ہے، اب اس پروگرام میں آئے ہیں اہلاً وسہلاً، لیکن اس کا جواب دے دیں بہتر ہے تاکہ آپ کے سوال پہ ہم جائیں۔ ہاں یا نہیں میں وہ ہے تمام، اس پہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا آپ ابھی میرے حساب سے یہ تیسری کال ہے نا، آپ تیسری کال ہے، لیکن آپ نے ایک سوال ہمارا جو ہے وہ مسلسل رہتا ہوا آ رہا ہے نا، تو اب ہر آپ کال پہ دوسرا سوال کر رہے ہیں تو پھر وہ سوال رہتا جا رہا ہے۔ نہیں موضوع سے تو مربوط ہے میری نا۔ بات سن لیں، آپ اس کا جواب دے دیں پھر میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک جی ہے؟ جی آپ نے کر لیں، کہا میں تھا نہیں کہ کرنا آپ نے جو ہے نا پہلی کال میں آپ نے کہا تھا کہ جیسے طلحہ کو قتل کا خوف تھا، حضرت علی کو بھی قتل کا خوف تھا۔ نہیں کہا ہے میں نے کہ حضرت علی کو قتل کا خوف ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو، میری بات سن لیں نا، ہاں ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں نا، آپ نے پچھلی اسٹریم میں کہا کہ نہیں بھائی یہ بات میں نے نہیں کی ہے۔ چلیں فرض کریں میں نے کی ہے تو کیا ہے مسئلہ، کیا ہے اس میں؟ میں بتا رہا ہوں نا، ہاں چلیں بتائیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو افتراق سے بچانے کے لیے جو ہے، میں کہہ رہا ہوں فرض کریں میں نے کیا ہے کہ حضرت علی کو قتل کا خوف تھا، جی اس پہ بات کریں، کیونکہ مجھے جہاں تک یاد ہے پچھلی دفعہ آپ اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، کریں بات۔ ٹھیک ہے میں اس پہ بھی بات کر رہا ہوں، جی میری کریں، یہ بات پوری ہونے دیں۔ جی جی۔ تو ابھی میرا پچھلے میں بھی یہ سوال تھا کہ امامت کا منکر آپ کے یہاں کافر ہے، تو پھر کون سی امت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے کے لیے خاموش تھے؟ اس پہ تو بات ہوئی تھی آپ سے نا، اس پہ تو بات نے ہوئی کیا تھی، کہا تھا؟ اس کے دیکھیں اس کے وجوہات ہیں، کچھ یہ ہیں، کچھ لوگوں کو حضرت عمر نے زبردستی، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ امامت کے یعنی منکر ہو چکے تھے، نہیں، وہ کسی خاص وجہ کی وجہ سے، کسی خاص سبب کی وجہ سے وہ جا کے ابو بکر عمر کی بیعت کی، صحیح ہے؟ دیکھیں ہاں ابو بکر و عمر کی بیعت کرنا کفر نہیں ہے؟ دیکھیں میری بات تو سنیں نا یار، دیکھیں پھر آپ خود کہتے ہیں کہ آپ بات کریں، پھر آپ ٹھیک پھر ہے ہاں صحیح ہے، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں، پھر کفر والی بات بعد میں آ جائے۔ ابھی دیکھیں یہ ہے مختلف وجوہات تھیں، اب صحابہ کی زندگی بھی آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو مختلف وجوہات نظر آ جائے گی، مختلف وجوہات موجود ہیں، بہت ساری جگہوں پہ صحابہ نے خاموشی اختیار کی ہے، لیکن صحابہ کی رضایت کی دلیل بھی نہیں ہے وہ خاموشی اختیار کرنا، صحیح ہے؟ میرے پاس بہت سارے موارد، ذرا صبر کریں، میرے پاس بہت سارے موارد ہیں جی۔ اب نص قطعی، دیکھیں نص قطعی جب آپ کے پاس آ جائے تو اس کا منکر آپ کے ہاں کیا ہے؟ کافر ہے یا
وہ مسلمان رہتا ہے. نس قطعی قطعی دلالت قطعی نس ہو تو اس کا منکر کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خلیفہ قریش میں سے ہوگا، یہ نس قطعی ہے یا قطعی نہیں ہے؟ نہیں ابھی آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا نا، آپ آگے ابھی دیتا ہوں نا. ابھی دیکھیں میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو جواب مل جائے گا. ابھی آپ ہی کے مبنی کے مطابق ابھی آپ کو جواب مل جائے گا، جس میں دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرا بھی آپ کا بھی. یہ روایت کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا، یہ روایت خلیفہ قریش میں سے ہوگا، یہ نص قطعی ہے یا قطعی نہیں ہے؟ جی آپ بات پوری کریں نا. نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے میرے بھائی، ایک ایک بات کیوں 3-4 دفعہ تکرار کروا رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ نص قطعی ہے یا نہیں ہے، ہاں یا نہیں میں جواب دیں. وہ تکرار اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ بار بار موضوع کو تبدیل کر رہے ہیں. میرے بھائی شاہد بھائی دیکھیں اس طرح نہ میرے کریں. بات سنے میں جواب دے رہا ہوں، میری بات سنے میں جواب دے رہا ہوں. میں جواب دیں یا ہاں یا نہیں میں، یہ نص قطعی ہے یا نہیں ہے، تاکہ میں بات پوری کروں. نص قطعی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اگر نص قطعی ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ کون سی بات ہوگی؟ ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ کون سی بات ہوگی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ نص قطعی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں جتنے بھی فتاوا ہوتے ہیں وہ صحابہ اکرام کے علاوہ کے لیے فتاوا ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مشاجرات صحابہ ہو یا مقام صحابہ ہو، اوہ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں مشاجرات کی بات ہی نہیں کی ہے. رسول اللہ کا فرمان، ابھی میری بات سنیں. دیکھیں رسول اللہ کا فرمان. تیسری کال ہے، آپ میرا جواب نہیں دے رہے ہیں. میں آپ کو میرے بھائی اس لیے چونکہ میں جو آپ سے مقدمی طور پہ سوال رکھتا ہوں نا، اس کا جواب آپ نہیں دے رہے، اس لیے طول پکڑ رہا ہے. میں آپ سے یہ دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں خلاصہ سنیں، آپ جواب شاہد بھائی. خلاصہ سنیں، جواب نہیں خلاصہ نہیں ہے، ہاں آپ نے جواب تو دیا، ابھی میں اس کو تھوڑا سا وضاحت دیتا ہوں. ایک بات سنیں نا. نہیں میری بات پوری سنیں. شاہد بھائی تھوڑا سا پوری صبر سنتے کریں. نہیں شاہد بھائی میں نے پچھلے دفعہ آپ کو سنتے نہیں ہے نا، فائدہ نہیں ہے. شاہد بھائی میں نے پچھلے دفعہ آپ کو پورا ٹائم دیا، کسی اور کالر کو ہم نے لیا بھی نہیں. ابھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ مجھے تھوڑا سن لیں. گزارش کرتا ہوں تھوڑا مجھے سن لیں. ابھی میرا ایک بات سنیں. گزارش کرتا ہوں تھوڑا مجھے سن لیں، تھوڑا سن لیں تاکہ میں اس بات کو کمپلیٹ کروں. ایک بات کو کمپلیٹ کروں، جب تک کمپلیٹ نہ ہو جائے فائدہ نہیں ہے. جب تک کمپلیٹ نہ ہو جائے فائدہ نہیں ہے یار. یہ بد اخلاقی ہے، قسم سے یہ بد اخلاقی ہے، پتہ ہے. تھوڑا صبر کریں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا. تو رسول نے تو سب کے لیے فرمایا ہے نا. آپ کے علماء نے تو اس کو متواتر بھی کہا ہے. تو رسول اللہ نے تو یہ سب کے لیے کہا ہے. یہ تو رسول نے ایکسیپشن تو رسول اللہ نے نہیں دی نا، کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں ایکسیپٹ مائی اوپینین کہ میں صحابہ، یہ تو نہیں کہا ہے نا. رسول اللہ نے کیا کہا ہے کہ بھائی یہ سب کے لیے ہے، تمام سب کے لیے، صحابہ کے لیے بھی غیر صحابہ کے لیے بھی. خلیفہ قریش میں سے ہوگا. اب یہ نص قطعی ہے، نص قطعی ہے تو اس کا اطلاق بھی پھر سب پہ ہوگا، چاہے صحابی ہو یا غیر صحابی ہو. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ رسول اللہ نے کہا خلیفہ قریش میں سے ہوگا، تو ثقیفہ میں افراد جو انصار تھے ان کے اوپر آپ کیا حکم لگاتے ہیں؟ نص قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے یا نہیں؟ کافر ہوتا ہے. تو وہ کافر ہیں یا نہیں ہے؟ سعد بن عبادہ آپ کے ہاں کافر ہیں یا نہیں ہے؟ جی جواب دوں ابھی میں؟ ظاہر ہے جواب ہی دے دیں. اللہ کرے کہ آپ جواب دیں. بولنا نہیں ہے، اللہ کرے آپ جواب دیں بھائی. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے آپ سے سوال کیا. میں پوری بات کر رہا ہوں، درمیان میں نہیں بولنا. آپ سنائیں. افتراق کو بچانے کے لیے سیدنا علی نے بیعت کی. ٹھیک ہو گیا. ابھی افتراق کس طرح کا تھا وہ تو سارے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، حالانکہ سلیم بن قیس کی جو روایت آپ روز روز پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ 4 کے علاوہ سب نے خوشی سے بیعت کی. ان 4 نے جو ہے غیر اکراہ کے بیعت، ان 4 نے اکراہ کے بیعت کی ہے، باقی سب نے بغیر اکراہ کے بیعت کی ہے. تو یہ سارے جو بغیر اکراہ کے خوشی سے خلیفہ اول کی بیعت کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ کے امامت کا انکار ہو گیا، انکار سے کفر ہو گیا. اور سارے جب کافر ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کون سی امت کو بچانے کے لیے جو ہے اتنے بڑے ظلم کو اور اتنے بڑے اختلاف کو برداشت کر رہے ہیں. ابھی یہ میرا مختصر سا سوال تھا، پچھلی مرتبہ بھی یہ میرا سوال تھا، وہ آپ نے چھوڑ دیا. میرے سوال کا جواب دیا. میرا سوال یہ تھا جو آپ نے کہا کہ میں بھی جواب دے دیتا ہوں، جواب دیا آپ نے. ابھی آپ اس کا جواب دیں، میں جواب دے رہا ہوں.
کیونکہ میرا پہلا والا جواب پہلا سوال ہے، میرا پچھلی اسٹریم کا رہا ہوا ہے. اس لیے تو میرے بھائی، اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ میرا جواب آپ سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ہی ہے. آپ جواب دیں، تو بول دینا. آپ امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ امتحان نہیں لے رہا، امتحان نہیں لینا. اس طرح کال کٹ جاتی ہے، شاہد بھائی، اس طرح کال کٹ جاتی شاہد ہے. بھائی اور دیکھیں میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، سیدھا سادہ سوال جواب دے دینا. شاہد بھائی میں آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں نص قطعی کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے. آپ بتا دیں کہ آپ کے ہاں جو نص قطعی کی مخالفت صحابہ نے کی سقیفہ میں، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے نا، کیوں نہیں لگاتے؟ تو میں نے تو آپ کو جواب دے دیا. نہیں دیا آپ نے. کدھر دیا آپ نے؟ میں نے ابھی جواب دیا. جی ٹائم آپ کو دے دیتا ہوں، جواب دے دیں اس سوال کا جواب. اگر جواب دیا ہے تو دوبارہ دے دیں. نہیں ہے ہمارے یہاں، نہیں ہے فتویٰ صحابہ پہ. نص قطعی کا منکر آپ کے ہاں کافر نہیں ہوتا؟ بھائی ہمارے یہاں نہیں ہے فتویٰ صحابہ پہ. جواب دے دیا نا. فتویٰ صحابہ پہ نہیں ہے بھائی. رسول کی مخالفت صحابی کر رہا ہے تو وہ رضی اللہ ہی رہتا ہے. رسول کی مخالفت ہو رہی ہے. ابھی یہ کیوں رہتا ہے، کیوں نہیں رہتا، یہ تو اصول کی بات ہے نا. اصول کی بات نہیں او بھائی. یہ قرآن میں جو کہا کہ اقیموا الصلاۃ، قرآن میں جو کہا، بات سنیں، قرآن میں جو کہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کا منکر بن رہا ہے، نص قطعی کا انکار کر رہا ہے. اللہ کے بندے کافر نہیں ہوتا. کون جو سقیفہ میں موجود تھے وہ افراد. نہیں جی جب میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آپ الزامی جواب بعد میں چلیں آپ جو جواب دیں. چلیں آپ جو کہہ رہے ہیں صحابہ پہ فتویٰ نہیں، دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں صحابہ پہ فتویٰ نہیں لگتا، باقیوں پہ فتویٰ لگتے ہیں. نہیں ہے ہمارا فتویٰ. بات سنیں. اللہ کا ایک ہی حکم ہے. فرض کریں اللہ کا ایک ہی حکم ہے. اللہ کا ایک ہی حکم ہے. وہ ایک حکم اگر اس کی مخالفت صحابی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں فتویٰ نہیں لگے گا. اس کی مخالفت غیر صحابی کر رہے ہیں، اس کے اوپر فتویٰ لگے گا. اس کے اوپر کوئی آیت، کوئی حدیث، کچھ دلیل ہے آپ کے پاس؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ اصول کی بحث ہے. جب آپ اصول کا موضوع پہ بات کریں گے تو میں آپ کو اس چیز پہ بھی دلائل دوں گا. ابھی یہ جو دلیل آپ دینا چاہیں آپ دیں. میرے سوال کا جواب نہیں آپ دے رہے. تاریخ سے دینا چاہیں، آپ اصول سے دینا چاہیں، آپ فقہ سے دینا چاہیں، کر لیں. دلیل جواب دے دیں. تیسری اسٹریم ہے حضرت، تیسری اسٹریم ہے. میرے بھائی کون سی امت کو بچانا چاہ رہے تھے حضرت؟ اس طرح سے نا قسم، اس طرح سے بحث کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. تیسری اسٹریم نا 30ویں اسٹریم ہو جائے گی. جواب دے دیں نا. 30ویں اسٹریم ہو جائے گی. آپ بس صاف صاف میں نے کہہ دیا بھائی ہمارے اصول کے مطابق صحابہ کرام پر فتویٰ نہیں لگتا ہے. آپ اصول کی بحث ہے، وہ جب آپ اصول پہ بات کریں گے میں بتاؤں گا کون سے دلائل ہیں، قرآن سے، سنت سے، تاریخ سے، حدیث سے، وہ میرے ذمہ ہے نا. بے شک دے دیں. لیکن ابھی جو دلائل دے دینا، جو بحث ہے، دیکھیں دلائل دے دینا، اسی میں تو جواب ہے نا. جذبات نہیں ہو جائیں. وہی تو ایسے نہیں ہوگا کہ میرے بھائی میں تیسری مرتبہ یار اس بندے کو تھوڑا روک لیں یار. یہ روکیں تھوڑا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جی کر لیں. دونوں جگہوں پہ ہم کہتے ہیں نص قطعی کی مخالفت ہوئی ہے. آپ کے ہاں بھی ہے نص قطعی مخالفت ہوئی ہے، ہم بھی کہتے ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں سو کافر کہیں. میں کہتا ہوں یہ جو آپ کے ہاں نص قطعی کی مخالفت ہوئی ہے سو کافر کیوں نہیں کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ اصولی بحث ہے، یہ قرآن کی پھر وہ آیات ہوں گی، اوپر فلاں ہے، پھر یہ اور بحث ہوگی. او بھائی اسی میں تو جواب ہے، تاکہ آپ کا جو ہے نا وہ چہرہ سب کے سامنے آ جائیں کہ آپ کے ہاں نص قطعی کی مخالفت انصار کر رہے ہیں اور آپ ان کو رضی اللہ بھی کہتے ہیں. رضی اللہ، وہ رضی اللہ والے لوگ اٹھ کے آگے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے ہاں تو وہ کافر ہے اور یہ ہے اور فلاں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ انصار کے اوپر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ وہ جو آپ اصولی بحث کہہ رہے ہیں، اصولی ہو، تاریخی ہو، فقہی ہو، جو مرضی ہو وہاں سے دلیل آ کے پیش کریں تاکہ پتہ چل جائے. جی میرے بھائی ٹھیک ہو گیا. ہاں ٹھیک ہو گیا. غلط تو نہیں بات ہو گئی. میں بات کروں؟ جواب دیں تاکہ یہ تیسویں اسٹریم پہ نہ پہنچے. عوام دیکھ رہی ہے ابو احمد صاحب، تیسری اسٹریم میں آپ ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں اور مجھ سے ہر اسٹریم میں نئے نئے سوال بول رہے ہیں نا. اب آپ جواب دے دیں کہ بھئی کون سی امت کو بچا رہے تھے. آپ الزامی جواب کو چھوڑیں، ابھی تک اسی پر ہیں. دیکھیں ابھی تک اسی پر ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی سوال آپ سے پوچھا تھا کہ ابوبکر عمر کی خلافت کا منکر کیا ہے. آپ کو بتائیں گے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. ابھی بھی وہی ہے. ٹھیک ہے آپ یہ کہنا. ابھی بھی میں جواب دے رہا ہوں. ابھی بھی جواب دے رہا ہوں. کوئی نیا سوال جواب نہیں دے ہے. رہا ہوں. اگر آپ اس کو نیا سوال سمجھ رہے ہیں تو بعد میں اس کے اوپر سوچیں، آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا آپ غلطی کر رہے ہیں. جی جواب دے رہا ہوں میں. جی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں انصار مسلمان ہیں، آپ کے ہاں سارے صحابہ بھی مسلمان ہیں. چلو جی یار یہ پتہ نہیں کس یہ کہہ رہے ہیں آپ. کس دنیا میں دیکھیں یہ کہنا چاہتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اس پر قیاس کر رہے ہیں نا بھئی، ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کیوں مانتے ہیں بھائی؟ نص قطعی کی مخالفت ہے. میری بات سنیں نا. ابھی نص قطعی کی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں مانتے؟
میری بات سنیں ابھی. ماننے پہ دلیل آپ دے یہ دیں. کہہ رہے ہیں کہ انصار نے نص قطعی کی مخالفت کی، پھر بھی آپ ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں. آپ کے باپ تو کی پھر مرضی ہے ہم بھی صحابہ شاہد بھائی، جی یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو مسلمان کسی کو کافر کہیں گے. نص قطعی کی مخالفت کی ہے پھر بھی آپ بول رہے مسلمان کہیں گے، ہو، رسول کی آپ مخالفت کی ہے بول پھر رہے بھی ہو مسلمان مانیں گے، تو پھر نص ابو جہل قطعی کو کی بھی مان لیں. مخالفت تو آپ کے یہاں حضرت علی نے بھی کی ہے نا. نص قطعی کی مخالفت تو آپ کے یہاں حضرت علی نے بھی کی ہے. آپ لگائیں فتویٰ ان پر. بات ختم ہے. انصار کے نہیں اوپر، ہے. انصار کے اوپر دیکھیں، یہ جو آپ مجھ حضرت سے علی کفر نے کا مخالفت فتویٰ نہیں کی ہے. لینے آئے تھے وہ خود جو ہے نا دگرگوں ہو گئے. میں آپ سے پوچھوں، انصار نے نص کیسے قطعی بغیر کی ہو گئے؟ مخالفت، حضرت بس آپ علی کہتے ہیں خود نص نص قطعی کی قطعی کی مخالفت کرنے انکار والا کافر نہیں کر ہوتا. رہے ہیں، ان کی مخالفت کر میرے فتویٰ. بھائی، میرے پاس نص قطعی کی مخالفت آپ کرنے لگائیں والا نا آپ کے ہاں فتویٰ حضرت کافر علی نہیں پہ. ہے. میں آپ سے حضرت پوچھ، علی نے نص قطعی کی ہے. حضرت علی نے آپ کے یہاں، میرے بھائی آپ کی روایت ہے نا، آپ جواب دے دیں. آپ کے یہاں حضرت علی نے کی ہے. آپ لگائیں فتویٰ ان پر. کس کی مخالفت کی؟ ہمارے ہاں منصوص من اللہ حضرت علی ہے. نص بھائی کیا قطعی، بات کرتے ہو، صاحب نص ہیں وہ. نص قطعی، نص قطعی کی مخالفت کی ہے انہوں نے. آپ جواب دینے سے بھاگ رہے ہیں، پتہ ہے کو، یقین کریں. بھاگ نہیں رہا ہوں، حقیقت ہے. آپ جو دیکھیں جواب دے رہے ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں نا. شاہد میں آپ سے ایک بات پوچھوں. میں کئی سال ہوئے اہل سنت علماء کو سنتا ہوں نا، قسم سے یہ اتنے آپ لوگ میں ادھر نے ادھر لے کے پڑھا ہے جاتے ہیں آپ کو، تاکہ آپ سنتے ہو، ہم نے ابو پڑھا ہے بکر آپ عمر کو. کو بچائیں. ابو بکر عمر کو بچانے کے لیے دیکھیں آپ کے وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کسی اور بچا کو اس آپ لیے رہے ہیں لے کے کہ وہ آئیں. علی کے امام ہیں. بات سے علی نے ان کی بیعت کی ہے. ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، نص قطعی ہے، نص قطعی ہے کہ خلیفہ قریش سے ہوگا. رسول اللہ ابھی جی دفن بھی نہیں ہوئے، آپ کے صحابہ اس نص قطعی کی مخالفت کر رہے ہیں. کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ سب آپ کہہ رہے ہیں مسلمان مانتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے مسلمان مانتے ہیں. مسلمان ماننے پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ سعد ابن عبادہ کیوں مسلمان ہے آپ کے ہاں، جو نص قطعی کی مخالفت کر رہا ہے؟ حضرت علی کیوں مسلمان ہے آپ کے یہاں؟ وہ اپنے نص قطعی کی مخالفت کر رہے ہیں. کون سے نص قطعی کی مخالفت حضرت علی نے کی ہے؟ بھئی غیر منصوص کو اس کی بیعت کرنا یہ نص قطعی کی مخالفت نہیں ہے. چلو جی یار، آپ تو قسم سے مجھے یقین ہو گیا نا، اتنا ٹائم جو ہاں، ابھی 2-3 تو دن سے میں بھاگنے نے کا ضائع بہانا کیا چاہیے آپ کے نا اوپر. آپ کو. پچھلی دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی نا آپ نے اقرا مثال کے دی، میں بھی اوپر. مثال دے رہا ہوں. اب آپ کے جواب میں میرا جواب ہے. ایک کہاں پہ کہا ہے کہ بایع طوعا، کہاں پہ لکھا ہے؟ ایک روایت لے کے آئیں، اب نص قطعی کی مخالفت کیا پتہ چل جائے گا. ہاں. بایع طوعا، نہیں حضرت علی، ٹھیک بایع ہے، میں طوعا، ثابت کرتا ہوں. الفاظ دکھائیں. میں ثابت کرتا ہوں، میں ثابت کر رہا ہوں. ابھی بایع میں طوعا، ثابت کر رہا ہوں. کتاب کا نام لیں، کتاب کا ابھی نام مجھے لیں، روایت بتائیں. میں دکھا رہا ہوں. ابھی آپ ٹائم دے، میں دکھا رہا ہوں. دکھائیں ٹائم دے، دکھائیں میں دکھا رہا ہوں. دکھائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی بولنا نہیں ہے بیچ میں، میں بتا رہا ہوں. بولتا نہیں ہوں، فقط روایت حضرت دکھائیں. علی رضی اللہ، ٹھیک ہے نا، میں بتا رہا ہوں نا. جی جی جی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی ہے، اس کو آپ بھی مانتے ہیں؟ اور مانتے نہیں میرے مانتے؟ بھائی روایت میں بتائیں بتا رہا جس ہوں میں نا، لکھا ہو بایع بتا رہا طوعا. ہوں نا، آپ نے ابھی نہیں کہا کہ بتا میں رہا ہوں نا. دکھاتا ہوں. جلدی کس چیز کی ہے؟ میں بایع دکھا رہا ہوں نا، طوعا. تو آپ بھی بتائیں تو صحیح نا. یہ دیکھیں، یہ بتا رہا ہوں نا، جلدی کس چیز کی ہے آپ اور کو؟ روایت میں دکھائیں نا، بتا رہا ہوں. پھر کیوں مقدمے چھین حضرت رہے علی ہیں؟ نے بیعت کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ بتائیں پہلے. میں روایت دکھا توان رہے بھی ہیں یا نہیں دکھاتا دکھا ہوں رہے؟ اور قرآن کا آپریشن بھی کرتا ہوں. میں بتا رہا ہوں. روایت آپ یہ دکھائیں. بتائیں کہ یہ حضرت علی نے بیعت کی یا نہیں کی ہے. بایع طوعا روایت ہے آپ کے پاس نہیں؟ جو آپ نے کہا میں دکھا رہا ہوں، تو دکھائیں نا میرے بھائی، کیوں ٹائم ضائع تو کر رہے میں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں نا، بیعت کو آپ مانتے نہیں مانتے؟ پھر میں توان دکھاتا ہوں. پچھلی دفعہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ رضایت سے کوئی بیعت ثابت نہیں ہے، اس لیے تو میں ہاں، طوعا کا لفظ کہہ رہا ہوں نا. طوعا نہیں ہے. یعنی جی. ابھی سنیں، آپ نے مان لیا کہ انہوں نے بیعت کی ہے. مان ابھی لیا، پچھلی دفعہ بتایا ہے آپ کو، اللہ کے بندے، مان لیا جیسے کوئی نئی ٹھیک ہے بات نا، ہو. مان لیا نا. ہاں مان ٹھیک ہے لیا. نا، مان لیا نا. ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں کہہ ابھی رہا ہوں صبر کریں. طوعا رضامندی سے کوئی بیعت نہیں ابھی کہ جو رضامندی سے نہ وہ بیعت ہی نہیں ہے. ابھی میں بتا رہا ہوں نا. بتا رہا ہوں میں نا بتا رہا ہوں نا. میرے بھائی، یہ بیعت تو آپ صبر کے تو طلحہ کریں. بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی کی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بیعت ضلالہ ہے، کس نے؟ گمراہی کی بیعت ہے. کس نے؟ مولا علی کی بیعت طلحہ نے جو کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بیعت ضلالہ ہے. پھر میں نے حضرت بیعت علی کی ہے. نے کیا کہا ان کو؟ ہاں، حضرت علی نے کیا کہا ان کو؟ حضرت علی نے جنگ لڑی، اسے قتل کیا. نہیں، اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ اور جو بھائی حضرت دیکھیں، طلحہ کہتے ہیں کیوں میں نے ہنس رہے بیعت ہو؟ کی ہے ہنس لیکن کیوں رہے بیعت ہو؟ جواب ضلالہ دو ہے. نا. حضرت دیکھیں، طلحہ کہتے ہیں یہ بیعت میں نے کی ہے، بیعت ضلالہ ہے، گمراہی کی بیعت ہے. ہاں، تو حضرت علی نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ جنگ کی. حضرت علی نے تو جنگ کی، کہتے ہیں آ جاؤ.
अभी भाग रहे हो, जंप लगा रहे हो, ठीक है मैं अभी साबित कर रहा हूँ तो आइन कर चले तलहा से जंग नहीं हुई है, बता दें। मैं अपनी बात साबित करूं फिर आप बोलना। अभी आपने भी ये इकरार आपकी कुतुब में भी है, बेआत मुतलकन बेआत तो हजरत अली ने की है, आपकी कुतुब में भी है, हमारी कुतुब में भी है। मुतलकन कहीं पे नहीं ठीक है, हो गया, अभी मुतलकन नहीं है बात भाई, सुने तो आन का मैं बता रहा हूँ, मुतलकन बात नहीं नहीं करना है, है। आप मुतलकन डर कहीं रहे पे हैं भी मेरे नहीं है दलील से, जी। आप डर रहे हैं मेरे दलील से, बात सुने। मैं 50 दफा आपको कहा हजरत कि अली किताब का ने, नाम बता दें, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, किताब का नाम बता दें। अभी हजरत अली ने बेअत की है, ये आप भी मानते हम भी मानते। ये अभी तो किताब का आन की नाम है, दलील क्या है मैं बता रहा हूँ ये आपको, किताब का मैं नाम है, बता रहा हूँ आपको, हजरत अली ने बैत की, ये किताब मैं का नाम बता है। रहा हूँ ना आपका, मैं बता रहा हूँ ना, सब्र तो करें, बात तो करने दें। जी करें। हाँ अभी सब्र करें, अभी सुने मुझसे। हम्म। अभी मैंने आपसे पूछा था कि करहन की क्या दलील है, आपने दो वजूहात बताई, एक कत्ल का खौफ, वो भी नामुमकिन है, उम्मत की वजह से वो भी नामुमकिन है, दोनों वजह मैं आपसे एक दफा ये फिर जो है ना पूछ रहा हूँ, महाल देखिए है मैं और आपसे एक दफा झूठ है। फिर पूछ रहा हूँ, और कितनी मेरी दफा बात पूरी पूछा, करने लोग देना, कजावत करेंगे, और अगर आपने मेरी किताब का बात नाम नहीं दिया, मैं मेरी भी बात माजरत पूरी खा करने हूँ। दें, किताब का नाम बता मेरी दें, बात पूरी करने रिवायत देना, बता दें। एक दफा फिर आपको मेरी पूछ बात रहा पूरी हूँ, करने दें। एक दफा आपसे फिर पूछ रहा हूँ, किताब का नाम अभी बता आप दें, काल काटेंगे। रिवायत पढ़ें, किताब का नाम बता दें। देखिए तकरीबन कोई 10 मिनट से मैं लगा हूँ, किताब का नाम बता दें, लोगों का टाइम ज़ाया ना करें, किताब का नाम बता दें जी, नाम बता दें जी, किताब का नाम बता दें। इतने आप दरमियान में बोल रहे हैं, वो टाइम दे देते मैं बात पूरी कर लेता। किताब का नाम बता दें, इसके अलावा अगर बात की तो माजरत बता खा रहा हूँ हूँ ना। जी। अभी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किताब का ने नाम बता बेअत दें, क्यों की, किताब का नाम है आपने आपके कहा पास, कि किताब है आपके पास, बात तो पूरी करने दें, अभी किताब है डर आपके रहे पास। हो आप मेरे दलील से, मैं आपकी आप बात सब देखिए, डरते हो हमारी मैं आपकी दलील से। तकरीरें सुनने नहीं बैठा, आप अल्हम्दुलिल्लाह दलील दे आपको खौफ दें, है कि किताब आपकी बता दें आवाम जिस पे लिखा हो अल असर बायअत मीडिया अन हजरत अली ने अल असर रजामंदी से मीडिया बेअत ख्वार हो की, जाएगी, ये किधर लिखा है? अल असर मीडिया ख्वार होने वाली है, मुझे बोलने दें। किताब का नाम बता हजरत दे अली ओ भाई, रज़ियल्लाहु ताला बता, आपको बोलने दे नहीं रहे हैं आप, किताब का नाम पूछ रहे हैं, बोलने दो ना, चले। किताब का नाम बताओ मैं ना, देखिए मेरे बोलने दो ना। भाइयों, ये देखें मैं ऐलान करता हूँ, ज़रा सुन ले जितने भी नाज़रीन हैं, मैं ऐलान करता हूँ, जी ये शख्स के पास जी किताब का नाम मौजूद है, उसमें रिवायत मौजूद है कि हज़रत अली ने रजामंदी से तो अन बेअत की है। मैं 30 सेकंड इनको देता हूँ, चूँकि 30 सेकंड में किताब का नाम लिया जा सकता है, रिवायत का जो हिस्सा वो पढ़ा जा सकता है। 30 सेकंड में मुझे किताब का नाम और रिवायत पढ़ के बता दें जी, बिस्मिल्लाह करें। मैं 30 सेकंड कुछ नहीं ठीक। बोलता। अभी अभी आप भागना नहीं, काल नहीं काटना। अभी नाजरीन और सामीन इन्होंने भी माना हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेअत की है। अब इसने बेअत करने की दो वजूहात बताई कि हजरत अली को कत्ल का डर था या हजरत अली उम्मत को बचाने के लिए कर रहे थे, ये दो बहाने इन्होंने बनाए, लेकिन दोनों मुहाल हैं ये हजरत किताब अली का की नाम बता बेअत रहे हैं करने आप, का। ये आप किताब का नाम बता रहे हैं, पूरा नहीं हुआ टाइम मेरा, झूठ बोल रहे हैं ना, टाइम पूरा नहीं हुआ काफ़ी है, बहुत टाइम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, काफ़ी है, काफ़ी है। इतने देखिए ये झूठ बोल रहा था, जो कह रहा था नहीं मेरे पास दलील है, मुझे टाइम नहीं दे रहे, ये किताब का नाम है। और भाई पिछली दफ़ा भी आपके साथ मैंने बात की कि उसको बेअत कहा ही नहीं जाता, नहीं कहा जाता, उसको बेअत नहीं कहा जाता, कि जिसको आप मजबूरन बाज़ लोग कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे माजरत खा हैं, चूँकि हमारा टाइम जो है वो पूरा है। अभी कंट्रोल रूम से हमें बताया गया है कि कॉल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सबसे माजरत खा हूँ कि हमारा टाइम भी पूरा हुआ। और फिर देखिए आप देखें, अगर आपके पास रिवायत मौजूद है, किताब का नाम मौजूद है, तो आए हमारे सामने पेश करें वो रिवायत, हमारे मुंह पे मारें वो रिवायत, ताकि हमारे पास फिर कोई बहाना ही ना हो, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो अपने पहाड़े सुना रहे हैं। इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ, आप सबको अल्लाह के सपोर्ट करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।